اس بادشاہ نے شادی کی ایک خاتون سے، اس خاتون کی ایک بیٹی تھی جو ظاہر ہے کہ اس بادشاہ کی ربیبہ بن گئی۔ جب ربیبہ بن گئی تو اب بیٹی سے نکاح تو جائز نہ رہا، ظاہر ہے کہ اس کی ماں اس کی بیوی ہے تو اب بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا، لیکن بیٹی انتہائی حسین و جمیل، خوبصورت۔ اب بادشاہ کی حالت یہ تھی کہ اس کی نگاہ جب اس لڑکی پر پڑی ہے تو یہ دل ہی کی دل میں اس کی طرف متوجہ رہنے لگا کہ یار کیا بات ہے، اس کے حسن و جمال کا کیا عالم ہے، عاشق ہو گیا، عاشق ہو گیا۔ اب اس نے کوئی تدبیر ایسی بنانے کی کوشش کی کہ یار یہ لڑکی میرے سے حلال ہو جائے، میں اسے نکاح کر لوں۔ تو چنانچہ اس نے اعلان کر دیا کہ اس کے ساتھ میں نکاح کر رہا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پتہ چلا، کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ لڑکی آپ کے لیے حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ تو آپ کی بیوی کی بیٹی ربیبہ ہے اور اس کی بیوی کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہے، تو لہٰذا اس تعلق ہو جانے کے بعد اب یہ بیٹی حرام ہے آپ پر۔ تو لیکن بادشاہ نہیں مانا، انہوں نے کہا نہیں میں نے نکاح کرنا ہے۔ اب یہ قصہ شہر میں مشہور ہو گیا کہ یحییٰ علیہ السلام نے حرمت کا فتویٰ دے دیا ہے، اور بادشاہ مصر ہے اس بات پر کہ میں نے اس کو نکاح کرنا ہے، میں اس کا عاشق ہو گیا ہوں۔ ایک دن دربار میں بیٹھے ہیں، اب یہ بات آ گئی تو اس ماں نے اپنی بیٹی کو سرخ رنگ کا باریک لباس پہنایا، جس سرخ رنگ کے لباس میں سے اس کا سفید جسم جھلکتا تھا، حسن و جمال کا پیکر بنا کے خوشبوؤں سے اس کو آرائش کر کے اس کے بادشاہ کے سامنے بھیج دیا، اور کہا کہ تم بادشاہ کو خوب اچھی طرح نگاہوں میں اس کی بیٹھ جاؤ، لبھا لو، اور یہ شراب خوب اس کو پلاؤ۔ جب بادشاہ برائی کا تجھ سے ارادہ کرے، ظاہر ہے کہ شراب پینے کے بعد بدمست انسان ہو جاتا ہے، اب جب یہ ارادہ کرے تو تم کہنا میں ایسے نہیں، میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہا کہ شرط یہ لگانا کہ یحییٰ علیہ السلام کا سر مجھے تشت میں چاہیے، اس کا سر کاٹ کے سامنے میرے سامنے پیش کرو، تشت کے اندر، پلیٹ کے اندر۔ یہ پیش کرو گے تو میں پھر اپنا بدن تمہیں دوں گی، ورنہ نہیں، یہ کہہ دینا۔ کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ تیار ہو کر آراستہ ہو کر جب اس کے سامنے آئی، بادشاہ نے اس کو دیکھا تو بادشاہ تو بے حال ہو گیا، اس نے اس کو شراب پلانا شروع دے، جام پہ جام پلائے، وہ بدمست ہاتھی کی طرح اور منڈلانے لگا، اس کو باہوں میں لینے کی کوشش کرنے لگا۔ کہا کہ نہیں میں تیار ہوں لیکن شرط ہے۔ کہا کہ کیا شرط ہے؟ کہا کہ یحییٰ کا سر چاہیے، کیونکہ عداوت پیدا ہو چکی تھی اس کی ماں کو کہ یہ یحییٰ جو ہے یہ کیا کر رہا ہے، وقت کا بادشاہ میری بیٹی پہ عاشق ہو تو ٹھیک ہے بھائی، کیونکہ ماں بیٹیاں دونوں راج کریں گی ساری سلطنت میں، یہ کہاں سے آ گیا ہے کباب میں ہڈی آ کے فتوے دے رہا ہے۔ جیسے آج مولویوں کے فتوے برے لگتے ہیں، یہ مولوی بیچارے نبیوں والا کام کرتے ہیں، حلال حرام بتاتے لوگوں کو برا لگتا ہے، اور یہ مولویوں کا کیا یار حلال حرام کے فتوے لگاتے رہتے ہیں۔ نہیں، یہ نبیوں کا راستہ ہے، اور آزمائشیں بھی پھر آتی ہیں۔ تو بادشاہ کو اس نے کہا کہ مجھے عیسیٰ کا سر چاہیے اور یحییٰ کا سر چاہیے۔ تو بادشاہ تو چونکہ یحییٰ علیہ السلام کا بڑا عقیدت مند تھا، کہنے لگا ظالم یہ تم نے کیا مطالبہ کر دیا، کچھ اور مانگ، چھوڑ اس کو، کچھ اور مانگ۔ کہا کہ نہیں یہ وہی چاہیے۔ بادشاہ بار بار کہتا رہا ظالم تم کچھ اور مانگو، یہ کیا مانگا تم نے، چھوڑو اس کو، کیونکہ بادشاہ نہیں چاہتا تھا کہ یحییٰ جیسا پاکیزہ پیغمبر اس پر ہاتھ ڈالے۔ جب وہ نہیں مانی اور ظاہر ہے کہ اپنی شہوت اور بدمستی کے اندر غرق ہو چکا تھا، اس نے حکم دیا، کہا کہ یحییٰ کا سر لے۔ اور جناب چند ظالم گئے، جا کے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، کا سر تشت میں رکھ کر جو ہے پیش کر دیا، شہید کر دیا آپ کو۔ اب جب سر سامنے رکھا ہے تو سر میں سے خون ابلتا ہے، خون، اور خون بند نہیں ہوتا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا کہ یار اس کو زمین میں دفناؤ، زمین میں دفنا، پھر خون ابل رہا ہے۔ اتنا خون ابلا کہ شہر کی دیواروں تک پہنچ گیا۔ حیران ہو گیا کہ یار یہ کیا کریں، کیسے خون اس کا ابلنا بند ہوگا۔ اور بنی اسرائیل پریشان، پورا ملک حیران، اور بادشاہ مٹی پہ مٹی ڈال رہا ہے، گڑھے پھر رہا ہے، لیکن خون ابل رہا ہے، خون ابل رہا ہے۔
ذرا کہ بے گناہ خون اور اس سے پاکیزہ پیغمبر کا خون، یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ اب جب ادھر یہ ظلم ڈھایا تو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر پھر بخت نصر کو تیار کیا۔ بخت نصر حملے کے لیے تیار ہو گیا۔ بخت نصر عراق کا رہنے والا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کی گوشمالی کر رہا ہے۔ اس گوشمالی کے لیے اللہ تبارک و تعالی بخت نصر کو بھیجا۔ اور بخت نصر کون تھا؟ بخت نصر یہ عراق کے بادشاہ کی نسل میں سے ہے، اور بنی اسرائیل کے ایک شخص نے خواب دیکھا، کہ بخت نصر نامی ایک لڑکا عراق کے اندر ایک عورت کے ہاں پیدا ہوگا، اور وہ پھر کل کو جو ہے وہ بنی اسرائیل پر حملہ کرے گا، بنی اسرائیل کو جو ہے اینٹ سے اینٹ بجا دے گا اور بیت المقدس کو تباہ کر دے گا اور بنی اسرائیل کا خون بہا دے گا، ندیوں کی ندیاں بہے گا۔ اس آدمی جب یہ خواب دیکھا اور اس سے اس علاقے کا اندازہ کیا کہ فلاں علاقے کی عورت ہے، وہ وہاں سے چلا، وہ تحقیق کرتا کرتا اس مقام پہ پہنچا، عراق کے اس بستی میں جہاں یہ بخت نصر تھا۔ بخت نصر کی ماں کو ملا، ماں سے بات چیت کر کے پہنچ گیا کہ یہی وہ ماں ہے اور اسی کا بیٹا ہے۔ اور بخت نصر اس وقت لڑکا سا تھا کچھ عمر کا، اور اس نے کندھے پہ لکڑیوں کا گٹھڑ اٹھایا ہوا تھا، لکڑیاں کاٹ کے جنگل سے لا رہا تھا، لکڑیاں کاٹ کے۔ اب لکڑیاں کاٹ کے لایا، یہ ملا اس سے آدمی، سمجھ گیا کہ یہ لڑکا ہے۔ کہنے لگا کہ میں کچھ دن تم لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ کہ جی ہاں کوئی بات نہیں، رہیں۔ 3 دن ان کے ساتھ رہا۔ اب وہ گوشت بھی اس کو کھلائیں، روٹی بھی کھلائیں، شراب بھی پلائیں، چونکہ شراب اس وقت حلال تھی تو شراب بھی پیتے۔ 3 دن رہنے کے بعد اس نے جب اندازہ لگا لیا کہ یہی وہ شخص بخت نصر جو کل کو ایسا زبردست بادشاہ بنے گا، اس نے اس بخت نصر سے کہا کہ تم جو میرے لیے امان لکھ دو کہ جب تم بیت المقدس تباہ کرو گے اور حملہ کر کے آؤ گے، جب تجھے بادشاہت ملے گی تو اس وقت میں تجھے امان جو تجھ سے حاصل کروں، یہ میرے لیے ایک امان کا پرچہ لکھ دو۔ تو اس نے کہا مجھ غریب کے ساتھ تم ہمیں مذاق کر رہے ہو، کیا بات کر رہے ہو؟ کہا کہ نہیں مجھے پتہ ہے۔ کہ چھوڑو یار، میں کہاں بادشاہت، کہاں بیت المقدس، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ کہا کہ اگر آپ لکھ دیں گے آپ کا کوئی نقصان ہے؟ کل کو آپ بن گئے بادشاہ تو امان دے دینا، نہیں بنے تو نقصان کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بات بھی صحیح، نقصان تو کچھ نہیں۔ ان کا لاؤ پرچہ لیا، اس کے اوپر امان لکھ دی اس کے لیے۔ اور شخص نے کہا کہ اگر میں اس مجمع کے اندر آیا جہاں پر آپ ہیں اور آپ کے دائیں بائیں آپ کے جو ہے درباریوں نے آپ تک پہنچنے نہ دیا تو میں پھر آپ تک کیسے پہنچوں گا؟ کہا کہ تم ایک لکڑی کے اوپر یہ کاغذ باندھ کے لکڑی کو اونچا کرنا تو میں سمجھ جاؤں گا اور میں تجھے اشارہ کر کے آگے بلا لوں گا اور تجھے امان دے دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ شخص واپس لوٹ آیا، بات آئی گئی ہو گئی۔ پھر وہ وقت آیا کہ بخت نصر بادشاہ بنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب جو سورت بنی اسرائیل میں جو 2 حملوں کا ذکر کیا کہ بنی اسرائیل پر ہمیں 2 حملے کرائے، تو اس میں دوسرا حملہ بخت نصر کا، تو بخت نصر نے حملہ کیا۔ بخت نصر نے وہاں حملہ جب کیا ہے، اب وہ پورے شہر کا محاصرہ ہوا ہے، شہر کے باہر بیٹھا ہے اور حملہ کرتا ناکام ہو جاتا ہے، پہنچ نہیں پا رہا، اور پوری دیواروں فصیل بند ہے، بڑا پریشان۔ آخر تھک ہار کے اسے سوچا کہ بھئی لگتا ہے کامیابی نہیں، واپس چلتے ہیں۔ اب یہ اپنی بوری بستر باندھ کے واپس چلنے لگا تو اس بنی اسرائیل میں سے ایک عورت باہر نکلی۔ اس عورت نے کہا کہاں چلے؟ کہا کہ بس واپس جا رہا ہوں۔ کیوں؟ شہر فتح نہیں کرنا؟ یہاں تو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، تم نے یہ فتح نہیں کرنا؟ کہا کہ ہاں کرنا ہے، لیکن فتح کی صورت ہی نہیں بن رہی۔ اس نے کہا میں تمہیں ایک طریقہ بتاتی ہوں، اگر تم نے فتح کرنا ہے تو۔ اس نے کہا اچھا، لیکن شرط یہ ہے کہ جب تو فتح کر لے گا اس شہر کو تو پھر میں جس کو کہوں گی اس کو قتل کرنا، اور جب کہوں گی قتل نہ کر تو نہ کرنا، تو میری بات پہ چلنا پھر تم۔ ان کا ٹھیک ہے۔ کہا کہ تم اپنے لشکر کے 4 حصے بنا دو، شہر کے 4 کونوں کی طرف کھڑے کر دو، یعنی دیوار ہے، دیوار کے باہر کے کونے 4، اس طرح لشکر یوں کھڑے کر دو، اور تو درمیان میں آ کے تم باہر دروازے کے پاس یہ دعا کرنا، یا اللہ یحییٰ علیہ السلام جو بے گناہ شہید کر دیا گیا، اس کے خون کا واسطہ دے کر میں آپ سے دعا کرتا ہوں مجھے فتح عطا فرما۔
تو یحییٰ کے پاکیزہ خون کا واسطہ دے کے دعا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے فتح دے دے گے۔ بخت نصر کھڑا ہو گیا، اس نے لشکر کی 4 حصے کیا اور کہا کہ اے رب ذوالجلال، یحییٰ علیہ السلام کے اس پاکیزہ اور مظلوم خون کا واسطہ میں تجھے دیتا ہوں، میں اس کا وسیلہ تجھے پیش کرتا ہوں، مجھے فتح عطا فرما۔ بس اتنا کہنا تھا، اس بڑھیا نے کہا تھا تو یہ دعا کرے گا تو دیواریں گر جائیں گی خود بخود ساری۔ وہی ہوا، شہر کی دیواریں گر گئیں، دیواریں گر گئی اور لشکر اندر گھس گیا۔ اب اندر گھس گیا تو اب قتل کرنا شروع کیا۔ تو بڑھیا نے روکا، نہیں ابھی نہیں، میرے ساتھ آؤ۔ اس مقام پر لے گئے جس مقام پر یحییٰ علیہ السلام کا سر دبایا ہوا تھا اور خون یوں فوارے کی طرح ابل رہا تھا۔ کہا کہ اس مقام پر قتل کرنا شروع کر دو۔ اب اس مقام پر قتل کرنا شروع کیا، کرتا رہا 70,000 آدمی قتل کیے۔ 70,000 آدمی جب قتل ہو گئے، اب اس عورت نے کہا کہ رک جا بس۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ پاکیزہ خون کا بدلہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب دکھاتے ہیں تو 70,000 آدمی قتل کرتے ہیں۔ تو 70,000 آدمی قتل ہو گئے، گویا کہ اب یہ توبہ ہو گئی بنی اسرائیل کی طرف سے اس معصوم خون پر۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس خون کو تھما دیں گے۔ وہی ہوا کہ جب وہ رکے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خون کو تھما دیا، خون اگلنا بند ہو گیا۔ تو بخت نصر نے اس کے بعد پھر جب وہ بیت المقدس کو اٹھا دیا اور بیت المقدس میں مٹی بھر دی اور ہر چیز تہہ تہ کر دی اور وہاں سے لوگوں کو گرفتار کر لیا، اور اس میں انبیاء کی جو اولادیں تھیں ان کو بھی گرفتار کر لیا۔ انبیاء کی اولادوں میں حضرت دانیال علیہ السلام تھے، ان کو بھی گرفتار کر لیا، اور بہت سے ایسے جو بڑے بڑے مختصر قسم کے وزراء تھے ان کے سر کاٹ کاٹ کے اپنے ساتھ وہ سر واپس لے گیا، عراق چلا گیا، اور حضرت دانیال کو بھی لے کے وہاں چلا گیا۔